یہ کہا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے 1373. اس میں یہ خاص طور سے کہا گیا کہ کوئی اسٹیٹ کرمنلائزیشن کو فائنانس نہ کرے اور کسی بھی طریقے سے ٹیررزم کو سپورٹ نہ کرے، سیف ہیون نہ دے. تو پاکستان برسوں سے اس ریزولوشن 1373 کا وائلیشن کر رہا ہے. دوسرا، اگر آپ یونائیٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 پڑھیں گے، یہ ہم کسی اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ کے خلاف سیلف ڈیفense میں ایکشن لینے کا اختیار دیتا ہے، اور اس میں ایک ورڈ ہے بیلیجرنٹ ریپرائزلز، اس کو ہم استعمال کرنا چاہیے، میں نے کہا. اور تیسرا یہ کہ ہمارے سمویدھان میں آرٹیکل 355 ہے جو یہ کہتا ہے کہ یونین پر ایک ڈیوٹی ہے ایکسٹرنل ایگریشن سے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے. تو یہ تینوں چیزیں ہیں سرکار کے سامنے، اور وہ جو مناسب سمجھتے ہیں ان ٹیررسٹ گروپ کے خلاف، جس دیش میں ان ٹیررسٹ گروپ کو پناہ دی جا رہی ہے، مدد دی جا رہی ہے، ان کو پوری طاقت دی جا رہی ہے، ان کے خلاف ایکشن لے سکتے. چوتھی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم نیول اور ایئر بلاکیڈ کریں پاکستان کے سیلف ڈیفنس میں، اور سینکشنز لگائیں پاکستان کے اوپر، خاص طور سے آرمز سیلز میں. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ وہاں پر میڈوز میں آخر کیوں CRPF نہیں تھی وہاں پر، کیونکہ میں نے پوچھا ہے کہ جنوری میں CRPF کے 2 یونٹ کو ہٹا لیا گیا تھا وہاں سے. اسی سلسلے میں نے یہ بھی پوچھا کہ کوئک ریئیکشن ٹیم کو 1 گھنٹہ لگا اوپر پہنچنے کے لیے، جب تک یہ پورے شیاطین، یہ تمام ظالم لوگ وہاں پر مذہب پوچھ کر گولی مارتے رہے. اور 2000 میں وہاں پر ایک ننوان کیمپ ہے پہلگام میں، وہاں پر بھی 30 یاتریوں کو مارا گیا تھا، اور اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی لیفٹیننٹ جنرل JH مکھرجی کی، اس کا رپورٹ کا کیا ہوا. تو یہ سب باتیں ہم نے کہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ کشمیریوں کے خلاف اور کشمیری اسٹوڈنٹس کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ رکنا چاہیے. اور اگر لوگ سوشل میڈیا میں یا ٹی وی چینل کے کوئی اینکرز ہیں، یہ بھی میں نے کہا اگر وہ ہندو مسلمان نفرت میں اضافہ کریں گے تو وہ لشکر طیبہ مسکرائے گا ان کے اوپر، پاکستان مسکرائے گا ان کے اوپر. آپ اس طرح سے کسی ایک سمودائے کو جو اس باعزت اس ملک کے شہری ہیں، اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق ہے نہ کبھی رہے گا. یقیناً ہم مان رہے کہ ان دہشت گردوں نے کسی کا ریلیجن پوچھ کر ان کی جان لی، وہ کنڈیمنیبل ہے، میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں. مگر اگر آپ اس کے جواب میں اگر یہ کریں گے تو پھر ہم ان لوگوں کو طاقت بخش دیں گے جو انہوں نے اس طرح کا ٹیررزم کیا. اب یہ سرکار کے اوپر ہے، اور ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کہا کہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم نہیں بول دیے، مگر آپ بتائیے ہم پانی کہاں رکھیں گے؟ پانی تو کہیں رکھنا پڑے گا نا آپ کو. تو اور اس میں آپ دیکھیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں جو چناب کا علاقہ ہے وہ پورا پہاڑی علاقے سے پانی جاتا ہے، جہلم کا جو ہے وہ زمینی علاقے سے جاتا ہے، اور ورلڈ بینک اس کا انٹرلوکیٹر ہے. تو اس پر ہم نے کہا کہ اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سرکار جو بھی ایکشن لے گی ہمارے دیش کے تمام لوگوں کو ان کی جان اور مال کو بچانے کے لیے، خاص طور سے اس بزدلانہ وحشیانہ دہشت گرد حملے کے بعد، ہم اس کی تائید کریں گے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا نیشنل مفاد ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. سر، یہ آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ بولا، تو کیا آپ بول رہے ہیں کہ یہ ایکشن نہیں لینا چاہیے کیا؟ نہیں، میں یہ دیکھیے، آپ نے تو دیکھیے ورلڈ بینک انڈیا اور پاکستان میں بیٹھ کر یہ ٹریٹی کروایا، وہ اس کا انٹرلوکیٹر ہے. بھائی پانی کو کہاں رکھیں گے آپ؟ اچھا آپ نے اچھا سٹیپ لیا، مانتے ہیں، پانی کہاں رکھیں گے آپ؟ اب بھائی ڈیم بنائیے نا. اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس نے بھی اس کو کہا تھا کہ ان کو انڈس نہیں، اب وہ سمجھ جائیے. میں نے یہ کہا کہ آپ نے لیا ہے جو سٹیپس کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی میں لیا آپ نے، ٹھیک ہے، مگر ورلڈ بینک انٹرلوکیٹر ہے اس کا، تو وہ بھی دیکھیں، انٹرنیشنل لا سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے شملہ ایکارڈ بھی کینسل کر دیا. اب وہ تو سرکار سے پوچھو، ہم نے کہا یہ بات کہی. تھینک یو، شکریہ.